احمد علی دورانی صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. تھینک یو ویری مچ دورانی صاحب، آپ نے وقت دیا ہے. وہ غالب کا شعر ہے دورانی صاحب کہ حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہوں تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ محمد علی دورانی صاحب یہ بتائیے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہاں چلے گئے اور امیج کیا جا رہا ہے پاکستان کا، اور پھر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس آل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت حال تو آپ نے ایک شعر میں اس طرح بیان کرتی کہ مزید کیا کہوں. اس میں دیکھیں ایک سیکوینس ہے تمام باتوں کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹیو بیل لے کے اسلام آباد آئے تھے. ہی واز انڈر بیل، کورٹ پروٹیکشن میں تھے. دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ کے پی کے ہاؤس گئے جہاں ان کی اینیکسی ہے، اور وہاں پہ وہ گئے تو ایسی صورتحال میں رینجرز وہاں کیوں گئی، پولیس اسلام آباد کی وہاں کیوں گئی؟ یہ ایک پہلا سوال ہے جو کہ یقینی طور پر مرکزی حکومت اور اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے ان سے کیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس پولیس کے مکمل افینسز کے بعد وہ غائب ہوئے تو اس کی ذمہ داری جو ہے اس کے لیے فرسٹ سسپیکٹ تو آبویسلی رینجرز اور پولیس پہ ہی آئے گی، یا وہی ذمہ دار ہوں گے. بلکہ اگر عدالت بھی سوال کرے گی، عام شہری بھی کوئی گم جائے تب بھی اس کا سوال اور اس کی محافظ حکومت اور حکومتی ادارے ہی ہوا کرتے ہیں، کجا کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ. لہٰذا اس صورتحال میں مرکزی حکومت اور ان کے اداروں کی طرف سے جو جوابات اور جو رویہ اور جو تصاویر کا ایک سلسلہ اور ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا اقدامات جو کل سے آج تک ہوئے ہیں یہ سیاسی بھی نہیں ہے، یہ انتظامی بھی نہیں ہے، یہ انتہائی بچگانہ اور غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے جو اس وقت تک مختلف اداروں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. لہٰذا اور پھر اس کے اندر تھوڑا سا ایک وہ جو بیچارہ سپاہی جو شہید ہو گیا اس ساری ان دا لائن آف ریسپانسبلٹی، اس کا جو سارے معاملات تھے ان کو جس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں وہ بھی میرا خیال یہ ہے کہ وہ سارے برمحل نہیں ہیں اس ساری صورتحال کے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری اور چیف منسٹر کے پی کے ریفرنس سے جو یہ واقعات ہوئے ہیں یہ یقینی طور پر مرکزی حکومت کو ہی اس کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کر کے اس مہمے کو سالو کرنا چاہیے، ورنہ یہ پاکستان کا گمبھیر ترین اور مشرقی پاکستان کے بعد مغربی پاکستان کا پہلا ایسا خدا نہ خواستہ ایک ایسا سانحہ بن سکتا ہے جس کی بہت بڑی قیمت جو ہے وہ پوری قوم کو خدا نہ کرے پوری قوم کو ادا کرنی پڑ سکتی ہے، چونکہ یہ معمولی معاملات نہیں ہوتے، بہت سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں. اس کے اندر رسپیکٹ آف the area, respect of the position, respect of the elected person اور respect of the institution he is representing. اور پھر ایک فیڈریٹنگ یونٹ پورا خیبر پختونخوا جس نے 2/3 اکثریت سے ایک وزیر اعلیٰ ایک حکومت بنائی اور وزیر اعلیٰ منتخب کیا. آپ نے کامنٹ کیا کہ یہ بڑا بچگانہ سا ہے، میں ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں مزہ کا خیز سا بھی ہے معاملہ. میں صرف ناظرین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ دو چیزیں بلکہ آپ کو بھی دکھاتا ہوں. وزیر داخلہ کیا کہہ رہے تھے جب ان سے اس بارے سوال ہوا؟ کل رات کو پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ آپ بتائیں کہ کہاں پر ہیں علی امین گنڈاپور. پھر جو انہوں نے باقاعدہ بیان دیا وہ ذرا سنوائیں جی. ہم آپ کو انفارم کر رہے ہیں نہ وہ پولیس کی حراست میں نہ وہ کسی اور ادارے کی حراست میں، وہ خود بھاگے میں، لیکن ڈیفینیٹلی اگر وہ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں ہوئے تو اسلام آباد پولیس ان کو ضرور ڈھونڈ رہی ہے. یہ وزیر داخلہ صاحب فرما رہے تھے. اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ سینیٹر فیصل واڈا صاحب کیا فرما رہے تھے. اور یہ ذہن کے اندر رکھیے گا کہ واڈا صاحب اپنے آپ کو
स्पोक्स पर्सन के तौर पर ट्रीट करवाते हैं या तासुर देते हैं, जैसे वो मुक्तदरा के स्पोक्स पर्सन है और उनके पास डायरेक्ट एग्जैक्ट खबरें होती हैं। कल ही जिस वक्त ये मामला हुआ था उन्होंने क्या फरमाया था, ये भी देख लीजिए। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस एक मामले को इतने एक संजीदा पोस्ट पर कह लीजिए या एक इमेज रखने वाले शख्स उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, और फिर लतीफ़े घड़े जा रहे हैं, सहाफ़ी हजरात भी ये काम कर रहे हैं, वो बाद में घड़ लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो ज़रूरत ये है कि वो कहीं से वो आएँ और पता चले। एक छोटी चीज़ दुरानी साहब इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि वो गए क्यों खैबर पख्तूनख्वा हाउस, अपना वो जो वहाँ पे जलसा था वो छोड़ के या एहतजाज था उसको छोड़ के। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं और वो कहते हैं कि वहाँ पे किसी ने बुलाया होगा, बातचीत के लिए बुलाया होगा। कुछ इस तरह की भी बातचीत रही है क्या? देखिए, मैंने तो बाद में पूछा है, केपीके से जो उनके स्पोक्स पर्सन है उससे भी पूछा है। उन्होंने मुझे ये बताया है कि जब उन्होंने वहाँ देखा है तो जो सीएम एनेक्सी है उसके तमाम दरवाजे तोड़े गए हुए हैं और उसके अंदर तोड़ फोड़ हुई है और उसके अंदर पुलिस और रेंजर्स दाखिल हुए हैं। और ये इसकी उन्होंने वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने इसको सारे को रिपोर्ट किया है। वहाँ उनका जाना जो है, जाने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि सारी रात सड़क पे रहने के बाद इंसान का दिल करता है कि जी मैं थोड़ा सा फ्रेश अप हो लूँ, अपने घर जाके थोड़ा रिलैक्स हो लूँ, मुँह हाथ धो लूँ, हो सकता है किसी से बात भी करनी हो। टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट जो था वो इस्लामाबाद से, पेशावर से लेके इस्लामाबाद तक जो है वो पहले मुझे उन्होंने बताया कि वो सैटेलाइट फ़ोन पे अवेलेबल थे, सुबह 9 बजे के बाद वो भी नहीं था। तो लिहाज़ा इसकी कोई, देखिए कोई भी वजह हो सकती है उसकी, लेकिन ये गायब करना या गायब होना, और ये जो सारी, आज जब मैंने वहाँ असेंबली के कुछ मेंबरान से मेरी बात हुई, मैंने पूछा, वहाँ वाकई इस मामले के ऊपर एक परेशानी पाई जाती है, अवाम में भी और वहाँ के मुंतखब लोगों में भी। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को बिला ताख़ीर और सदर को बिला ताख़ीर इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए। इस तरह की बचगाना स्टेटमेंट्स और बचगाना हैंडलिंग्स की तरफ ना भेजें इस सीरियस मामले को। सैयदी, मशवरा आपका बहुत अच्छा है, लेकिन करना होता तो हुजूरे वाला वो अब तक कर लेते। वो तो उधर दाद और तहसीन के हकदार करार दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने ये सब मामला हैंडल किया और जैसे भी किया, तो वो तो इट्स अ गॉन केस। वो शायद इस तरह से कुछ सैनिटी प्रिवेल करने का कुछ चांस नजर नहीं आ रहा वहाँ पे। देखिए, हमारी तो भाई साहब यही जिम्मेदारी है कि हम हर सूरत में एक ऐसी बात करें और हक की बात करें और अपने मुल्क के मफाद की बात करें, इवन हुक्मरानों के हक में भी बात करें कि ये उन्हीं के अपने हक में जाए। अगर ये रवैया वो अख्तियार करेंगे तो कल इसका डिविडेंड उन्हीं को ही मिलेगा और इस मुल्क को मिलेगा। वो आज अगर ढोल ताशा लेके निकल आएंगे तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हम तो अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के मफाद के लिए इंतहाई काबिल एहतराम मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपकी और बाजवा साहब की गुफ्तगू पिछले 10 मिनट से मैं सुन रहा हूँ, जिसमें मुझे जो समझ आया अभी तक वो ये है कि हुकूमत के इक़दामात जो हैं वो बचगाना हैं, और दूसरी तरफ आपने मशरकी पाकिस्तान खुदा न खास्ता वो मिसाल भी दे दी है। मैं पूछना हजूर आपसे ये चाहता हूँ, जो मुझे याद आ रहा है कि शहबाज शरीफ के 2021 के दौर में आपने जेल में मुलाकात शायद की थी शहबाज शरीफ साहब से, और फिर आपने मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात की थी। अब भी आप मुलाकातें कर रहे हैं और बड़े दबंग अंदाज से कर रहे हैं मुलाकातें। किबला, क्या इन मुलाकातों का अभी तक कोई नतीजा निकला है, या मौजूदा हालात में आपको क्या कुछ तवक्कुआत हैं कि ये ऊँट किसी करवट बैठेगा या बेल मंडेर चढ़ेगी? क्या कहेंगे? देखें, ये जो अब मैं अभी मौलाना की खिदमत में हाजिर हुआ था, फिर मौलाना से मेरी डिस्कशन भी हुई थी। आपको पता है वो एक शफीक शख्सियत के मालिक हैं, तो उन्होंने अगले दिन फिर एक ऐसा बयान भी दिया था जो स्टेट्समैन वाला बयान था कि उन्होंने एससीओ कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस से उन्होंने हुकूमत से कहा था कि भाई ये ऐसा मौका है कि जिस मौके के ऊपर अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला मामला जो है इसको उस तक मौखर कर दें, तो उसके बाद ये तमाम मामला जो हैं इनको किया जाए। और इस सिलसिले में फिर उनसे भी बातचीत हो सकती है, अपोजिशन जो दूसरी पार्टी है उससे भी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है
کہ کوئی قوت ایسی موجود ہے. اس وقت میں نے یہ ساری ملاقاتیں کی تھی اور اس ملاقاتوں کے نتیجے میں دیکھیں ایک خوش آئند بات ہوئی تھی کہ لوگ اسمبلی سے باہر جانے کا سوچ رہے تھے، وہ عمل رک گیا تھا. اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوا. اور اب میری تو ہمیشہ سے یہی ایک 2012 کے بعد سے میں نے جتنی بھی پولیٹیکل انٹرونشنز کی ہیں ریکنسیلیشن کے لیے کی ہیں اور پولیٹیکل پروسیس کی کنٹینیوٹی کے لیے کی ہیں. تو ابھی بھی جب مولانا سے بھی میری بات ہوئی، اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی، تو اس سارے عمل کے اندر جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ بیٹر سینس پریویل کرے اور ٹکراؤ کے بجائے گفتگو اور مفاہمت کے ذریعے جو ہے وہ راستے کھولے جائیں. لیکن میں بہت انفارچونیٹلی یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کہ کسی بھی ریکنسیلیشن کے بجائے بہر صورت ٹکراؤ کی طرف ملک کو لے جانا چاہتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملک کو ٹکراؤ کی طرف دھکیل رہے ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، وہ ملک کے دوست نہیں ہیں. جو ٹکراؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ یقیناً پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور پوری قوم کو اور پوری قوم کی دانشوروں کو میں بالخصوص آپ کے طبقے سے اور تمام اہل دانش سے کہوں گا کہ وہ اس وقت اکاؤنٹ سیٹلنگ کے لیے جو ہے وہ چابی والے گڈے بن کے میدان میں نہ نکل آئیں، بلکہ وہ ایک بیٹر سینس اور ریکنسیلیشن سائڈ بھلے نہ لیں کسی کی، بھلے کسی کی لے لیں، لیکن بات مفاہمت کی کریں، ٹھٹھا اور مذاق نہ بنائیں. خدارا یہ مطلب پیسٹریاں اور کریم والی پیسٹریاں فلاں پیسٹریاں، میں تو ان باتوں میں جاتا بھی نہیں ہوں. میں درانی صاحب جو آپ فکرہ فرما رہے ہیں وہ آسان زبان میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں وہ مذاکرات کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں اور کوئی دوسری قوتیں ہیں، بیرون ملک کی قوتیں ہیں جو یہ سارا ٹکراؤ کر رہی ہیں. آسان زبان میں سمجھائیں حضور، کہانی کیا ہے؟ آپ نے بہت ہی آسان الفاظ میں بیان کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے، سیاستدان جو ہیں اور حکمران جو ہیں وہ آپس میں پاکستان کے معاملے کو ریزالو کرنے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اداروں کو بھی وہ متنازعہ بناتے جا رہے ہیں. پاکستان کی عدلیہ بھی متنازعہ بنتی جا رہی ہے. ایسی صورت اور پھر حتیٰ کہ بعض وزراء تک یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یا ان سے کہلوا دیا جاتا ہے کہ جی ہم کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن دیکھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اس وقت پاکستان کے سیاستدانوں کا ایجنڈا نہیں ہونی چاہیے اور نہ یہ پاکستان کا ایجنڈا ہو سکتی ہیں. پاکستان کی دیکھیں اتنے عرصے بعد پاکستان میں ایس سی او کانفرنس ہو رہی تھی. میں اگر اس کا ہوسٹ ہوتا، میں اس ملک کا حکمران ہوتا، تو میں پوری ملک کے سیاستدانوں میں خواہ وہ جیلوں میں ہوتے یا جیلوں سے باہر ہوتے وہ ٹکراؤ، میں ساروں کو سب سے پہلے جو ہے گلے سے لگاتا اور میں کہتا کہ آؤ ہم ایک مہینے کے لیے اپنے تمام اختلافات کو چھوڑ کے اگلے مہینے سے ہم جو ہے وہ اپنی بات چیت، اپنا جھگڑا، اپنی چیزوں کو دوبارہ سے دیکھ لیں گے. آؤ اس موقع کے اوپر جو ہے ہم اکٹھے مل کے دنیا کو ایک پیغام دیں کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک زندہ قوم ہیں. کاش درانی صاحب کاش ایسا ہوتا. اور پھر اگین مجھے وہ یاد آ گیا ایک وہ بلاسٹ فرام دا پاسٹ، وہ ذرا ناظرین کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں. کیا امید رکھنی جب پہلے یہ بات چلتی رہی ہے، جب OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا اجلاس اسلام آباد میں تھا 2019 میں، کیا سٹیٹمنٹس تھی دیکھیے ذرا. یہ دیکھیے میں سلپ آف ٹنگ تھا 2019 میں نے کہہ دیا 2022 تھا ایکچولی. اور اس وقت آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا جو اجلاس تھا اس میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی ان لوگوں کو جو تب اپوزیشن میں تھے اور اب حکومت میں. تو کہاں انہوں نے بٹھانا ہے. آخری سوال دورانی صاحب، وہ ایک نیشنل جیوگرافک پہ پروگرام لگتا ہوتا تھا مومنٹس بیفور ڈیزاسٹر، تو وہ مومنٹس بیفور علی امین گنڈاپور وینٹ ٹو KP ہاؤس، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم یہاں پہ آ گئے، احتجاج ہم نے ریکارڈ کرا لیا، یہی کرنا تھا اور فائنل فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے، وہ بتائیں گے کہ آگے اگلا لائے عمل کیا ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر وہ KP ہاؤس گئے اور وہ غائب ہو گئے. لیکن عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹس کہہ لیجیے یا جو پارٹی بتاتی ہے ان کی جو ان کے احکامات ہیں، اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ناؤ اور نیور والی صورتحال ہے.
اور دوسری طرف سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پبلک سپورٹ، ایک بڑی پبلک سپورٹ کے باوجود الیکشنز اپنی جگہ پہ ساتھ، جو 8 فروری کے الیکشنز ہوئے اس کے اندر جو مینڈیٹ ملا، لیکن ریاست ادارے سپیس دینے کو تیار نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو ان اینی کیس؟ دیکھیں، میں تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 سال سے ایک ہی موقف اختیار کیے ہوئے ہوں کہ ادارے اور عوام یہ تو آپس میں لڑ سکتے ہی نہیں، انہیں تو آپس میں ایک ہی لائن لینتھ پہ ہونا چاہیے۔ سیاستدانوں کو پوری اجازت ہوتی ہے کہ وہ فری رسلنگ کریں، وہ آپس میں لگڑیں، وہ جھگڑیں، وہ اختلاف کریں، وہ اتفاق کریں، اور ان کے ورکرز تو اس وقت اگر اس میں اسٹیٹ کا عمل دخل صرف ایک ہونا چاہیے، ملک کے اداروں کا عمل دخل یہ ہونا چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں اور آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ لیکن جو اس وقت آپ کو مسئلہ درپیش ہے اس کی درد دوا اداروں کے پاس نہیں ہے، سیاستدانوں اور حکمرانوں کے پاس ہے۔ درانی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، ٹائم وقت ہو گیا ہے، ایک لائن کا آدھا سوال، اب کیا ہوگا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ 2 لائنوں کا جواب۔ اچھا تب ہوگا جب حکمران اچھا کریں گے، برا ہوگا اگر حکمران اچھا نہیں کریں۔